اور دوسرا لقب ہے کامل الحیاء والایمان۔ کیا لقب ہے؟ کامل الحیاء والایمان، یعنی سب سے بڑا حیا والا، سب سے بڑا شرم والا، سب سے بڑے اچھے اخلاق والا۔ یہ کیوں آپ کو لقب دیا؟ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 2401 میں لکھا ہے، اور بھی محدثین نے لکھا۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے گھر میں اپنے جگہ پر لیٹے ہوئے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کا جو کپڑا مبارک تھا وہ آپ کا کپڑا مبارک کا پنڈلیوں تک اٹھا ہوا تھا۔ پاؤں کا جو ہے یہ ٹخنا ہوتا ہے، اور تھوڑا اوپر کے حصے کو پنڈلی بولتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو جبہ مبارک تھا، جو کپڑا مبارک تھا، وہ پنڈلی تک تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق دروازے پہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، بیٹھے اور حضور سے بات کرنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دستک دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آ جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، بیٹھے اور بات کرنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور حدیث پاک میں حضرت حفصہ سے یہ روایت موجود ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دروازے کو دستک دی۔ حضور نے فرمایا علی آ جاؤ۔ حضرت مولا علی بھی آ گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ کچھ اور بھی صحابہ کرام آئے، حضور نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ جب سارے لوگ آ گئے، حضور اسی طرح لیٹے ہوئے تھے اور کپڑا اسی طرح پنڈلی تک تھا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دستک دی۔ حضور نے پوچھا کون ہے؟ عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ۔ حضور لیٹے ہوئے تھے، کپڑا پنڈلی تک تھا۔ حضور بیٹھ گئے، اپنے جبے مبارک کو سیدھا کیا، اور بالکل اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ سیدھا کر کے آپ بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی آ گئے اور اندر آ کے بیٹھے، بہت دیر تک بات چیت ہوئی۔ بات چیت ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، عمر بن خطاب، ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بات چیت ہونے کے بعد چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر آئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، کپڑا آپ کے پنڈلی تک تھا۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، کپڑا پنڈلی تک تھا۔ حضرت مولا علی آئے تو آپ لیٹے ہوئے تھے، کپڑا پنڈلی تک تھا۔ اور بھی صحابہ اکرام آئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، کپڑا پنڈلی تک تھا۔ لیکن عثمان کے آنے کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے کپڑا درست فرمایا، اپنے کپڑے کو نیچے کر لیا۔ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حضور کے جملے سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ، اے حفصہ، میں اس آدمی سے کیوں نہ شرم کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ ایسے حیا والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کے آنے کے بعد میں بیٹھ گیا اور اپنے کپڑے کو درست کر لیا، کیونکہ حیا والا آ رہا ہے تو اس کے سامنے حیا کی طرح ہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی لیے آپ کو کامل الحیاء والایمان کہتے ہیں۔ کامل حیا والے، جن کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے بھی جن کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اسلام میں حیا کی کیا عظمت ہے، شرم کی کیا عظمت ہے، کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو حیا والا ہوتا ہے اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ حیا کرتے ہیں۔ جس کے اندر شرم ہوتی ہے اللہ کے فرشتے بھی اس کے پاس شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں اس کی عظمت کیا ہوگی۔
ایک اور حدیث پاک میں اس حدیث کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ نرم مزاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ پھر حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَدُّ فِي اللَّهِ عمر، اور میری امت میں سب سے زیادہ سخت اللہ کے دین کے معاملے میں عمر بن خطاب ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَأَكْرَمُ حَيَاءً عثمان بن عفان، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان غنی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَأَقْزَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، جو میری امت میں سب سے زیادہ سچا اور اچھا فیصلہ کرنے والا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ دیکھو ایک حدیث پاک میں حضور نے چاروں صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ سب سے نرم دل ابو بکر صدیق ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر بن خطاب ہیں، حضور کی امت میں سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی ہیں، اور فیصلہ جب کرتے ہیں سب سے اچھا سب سے درست فیصلہ کوئی کرتے ہیں تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو اس حدیث میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ حیا والے ہیں۔